راولاکوٹ میں شرپسندوں کے حملوں میں ایک رینجرز اہلکار شہید ہوا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت کا شرپسندوں کو کوئی رعایت نہ دینے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان۔ کہا کہ فورسز پر شرپسند حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مسلح حملہ آور شہر کی مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ہیں۔ شرپسندوں کے پاس جدید اسلحہ ہے، ان کے تانے بانے کسی اور جگہ سے ملتے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے انکشاف کیا ہے کہ فسادیوں کا الیکشن کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ کا منصوبہ تھا، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانا تھا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے مطابق شرپسند معصوم کشمیریوں کا خون بہانے کا منصوبہ کئی ہفتوں سے پہلے تیار کر چکے تھے۔ فسادی جدید اسلحہ رکھتے ہیں، انہیں تمام اہم مقامات تک رسائی بھی حاصل ہے۔ ان مقامات سے فسادی سیکیورٹی فورسز پر نشانہ لگاتے ہیں۔ عوام ان شرپسندوں سے دور رہیں، وہ شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے واضح کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے ان مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ماضی میں تربیت دی اور وہ ہمارے گلے پڑ گئے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کے پاس اسلحہ ہے، ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے۔ مظاہرین لوگوں کو شیلڈ بنا کر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ایکشن لیا یا ایکشن لیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، 8 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ عراق کے صوبوں نینوا اور بصرہ میں شعلے اور دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی اور سعودی جنگی طیاروں نے عراق میں ایران نواز گروہ کے متعدد لاجسٹک اور اسلحہ ذخیرہ کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا۔ کارروائی 30 ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نواز گروہوں نے سعودی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ عراق میں امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ حملے دفاع خود کے حق کے تحت کیے گئے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں اردن سمیت متعدد مقامات پر قائم امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کی حدود سے داغے گئے میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنا کر روک دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی۔ مشترکہ انتظام سے متعلق عمانی تجویز ناقابل عمل قرار دے دی۔ ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے عمان کو عارضی تجویز دے دی، جس کے تحت سمندری ٹریفک کا ایک راستہ ایران سے گزرے گا۔ مخالف سمت کا کچھ حصہ بھی ایرانی حدود میں شامل ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا کہ عمان کی تجویز ایران کے سیکیورٹی خدشات کو دور نہیں کرتی۔ خبردار کیا کہ اگر عمان نے ایران کی تجویز قبول نہ کی تو آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ کوئی نہیں بتا سکتا کیا فروخت کرنا چاہیے کیا نہیں۔ امریکی صدر نے ترکی کو F-35 طیاروں کی فروخت پر اسرائیل کا اعتراض مسترد کر دیا۔ انقرہ کو عظیم ساتھی اور شاندار اتحادی قرار دیتے ہوئے واضح کیا، صدر اردوان نے شام میں بہت اچھا کام کیا، ان کے پاس بہت بڑی طاقتور فوج اور عسکری قوت موجود ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے قطر، بحرین اور کویت کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی وزراء کا فریڈم آف نیویگیشن کے تحت پرزور ایران نواز گروپوں کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اربعین میں شرکت کے لیے عراقی صوبے دیالہ کی المندریہ سرحد سے ایرانی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کے چہلم میں شرکت کے لیے ایران سمیت دنیا بھر سے لاکھوں افراد کربلا پہنچ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ برطانوی برینٹ آئل کی قیمت $87 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $82 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرول ₹1.63، ڈیزل ₹1.55 مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $335.81 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت $388.38 فی لیٹر مقرر۔
کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین اضافے کے لیے ہو جائیں تیار، بجلی ₹1.20 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گی۔ سی پی پی اے نے جون کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ درخواست نیپرا میں جمع کرا رکھی ہے۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا ہے کہ ان کے بیان میں ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ریاست آزاد کشمیر کی بات کی تھی۔ قومی مفاد اور کسی پارٹی کے مفاد میں فرق ہونا چاہیے۔ قومی مفاد میں ساتھ کھڑے ہیں لیکن کسی پارٹی کے مفاد میں کیے گئے فیصلوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بلاول بھٹو نے موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتوں پر قومی مفاد کو ترجیح دینے پر بھی زور دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا آزاد کشمیر الیکشن کمیشن پر سی سی ڈی والا کردار ادا کرنے کا الزام، دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کون فل فرائی اور کون ہاف فرائی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے نشاندہی کے باوجود دھاندلی کا نوٹس نہ لیا، ووٹنگ کا وقت بھی مسلم لیگ کو ٹھپا لگانے کا موقع دینے کے لیے بڑھایا گیا۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے مہمان کا استقبال کیا۔ شیخ جراح جابر الاحمد الصبا پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شیخوپورہ کی تحصیل فیروزوالہ میں سیلابی صورتحال برقرار، 5 روز گزر جانے کے باوجود پانی کی سطح کم نہیں ہو سکی، شہری گھروں میں محصور ہو گئے، کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کرنے کا عمل جاری، علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی۔ ساہیوال میں کتب شاہانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چیچا وطنی میں تیز بہاؤ کے باعث زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی، حفاظتی بند نہ بننے سے دریا کنارے آبادی کو خطرات لاحق ہو گئے، مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، کشمور میں کچے کے علاقوں میں دریائے سندھ کے پانی کا کٹاؤ جاری، دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ، تریمو، پنجند اور قادر آباد کے مقامات پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 5 اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی، پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں اور پوٹھوہار میں مانسون کا تیز اسپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 170 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ، کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران بوندا باندی متوقع، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات سمیت کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات۔ پنجاب میں آنے والی نسلوں کے پانی کی حفاظت کے لیے 110 منی ڈیمز کی تعمیر، پانی کی 20% بچت کے لیے 7000 کلومیٹر طویل 2600 واٹر کورسز کی پختگی کا کام مکمل، گوجرانوالہ گجرات اور لاہور ڈویژن میں 100 ریچارج ویلز فعال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب کر لیا، پوٹھوہار کے بارانی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے 3 سال میں مزید 800 منی ڈیمز بنانے کی منظوری۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 200 واٹر باٹلنگ پلانٹس لگانے کا منصوبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر منصوبے کی فیزیبلٹی مکمل، پروگرام کے تحت پنجاب کی تمام 156 تحصیلوں میں باٹلنگ پلانٹ تعمیر کیے جائیں گے، روزانہ 40 لاکھ سے زائد آبادی صاف پانی کی سہولت سے مستفید ہوگی۔ پاک فوج نے ریکارڈ مدت میں عارضی پل تعمیر کر کے گلگت جگلوٹ اسکردو روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ پاک فوج کی انجینئر کور نے سسی ہراموش کے مقام پر تباہ شدہ پل کی جگہ محض 6 دن میں عارضی پل تعمیر کر دیا، جس کے بعد اسکردو اور بلتستان کا پاکستان کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ پل بہہ جانے سے مقامی آبادی، مسافروں، سیاحوں اور مال بردار گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈیزاسٹر کے اندر بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ہماری سندھ حکومت نے گندم کی نئی اقسام کی تیاری کے لیے ٹنڈو جام میں پہلی اسپیڈ بریڈنگ لیبارٹری قائم کر دی۔ وزیر زراعت سردار محمد بخش کے مطابق کم مدت میں زیادہ پیداوار، موسمیاتی تبدیلی اور بیماری برداشت کرنے والی گندم تیار ہوگی۔
لاہور میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پر غلط چھاپے کا معاملہ، انچارج ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کینٹ ڈویژن کو مطلع کیا۔ سوات کے علاقے شلخوسر میں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایلیٹ فورس کا جوان شہید، کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں فائرنگ، ایم کیو ایم کا سابق یونٹ انچارج جاں بحق اور بیٹا زخمی ہو گیا۔ مقتول سمیر رحمانی یونٹ 153 کا سابق انچارج اور بینک سے ریٹائرڈ تھا۔ پولیس کے مطابق 4 ملزمان گھر کا عقبی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور باپ بیٹے پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ جائے واقعہ سے گولیوں کے 6 خول ملے ہیں۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ فیصل آباد میں تاجر سے بھتہ طلب کرنے والے 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم سلمان اور وقاص نے تاجر سے 40 لاکھ روپے بھتہ مانگا، نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ قصور میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 لڑکیاں جاں بحق، والدین کی حالت تشویشناک قرار۔ پولیس کے مطابق قصور کے گاؤں ارجن سنگھ میں گھر میں پکایا گیا کھانا کھانے سے فیملی کی حالت غیر ہوئی۔ مرنے والی لڑکیوں کی عمریں 20 اور 13 سال کے درمیان ہیں۔ گورنر سندھ نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ نہال ہاشمی نے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھا کر فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے محبت، رواداری اور امن کا پیغام پھیلایا۔ بھارتی جرائم پیشہ گروہ دنیا بھر کے لیے خطرہ بننے لگے۔ بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق کینیڈا میں سرحد پار اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد بھارتی نژاد ٹرک ڈرائیور گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے $39 ملین مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ کینیڈین ماہر ریڈ ڈیزمین کا کہنا ہے کہ بھارتی نژاد گروہ بڑی جرائم پیشہ تنظیم ہے اور دنیا بھر میں سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ پڑوسی ممالک سمیت دنیا بھر سے بے دخل کیے جانے والے لاکھوں افغان باشندوں کو افغانستان میں شدید معاشی مشکلات کا سامنا۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان طالبان رجیم واپس لوٹنے والے مہاجرین کو روزگار اور بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ مہاجرین کے امور کے ماہر محمد جمال کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم نے واپس آنے والے مہاجرین کے مسائل فوری حل نہ کیے تو افغان عوام کو بڑے انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقاتیں مثبت قرار دے دیں۔ ٹروتھ سوشل پر الگ الگ پیغامات میں کہا، دونوں رہنماؤں سے مختلف اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ زیلنسکی اور نیتن یاہو واشنگٹن میں ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم کی یاد میں تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ Remember the number 202-228-0292 if anybody wants to give it a shot. His phone exploded. He said, I had that number for 20 years. His phone totally, I don't know what he did with it, but it exploded. That was the beginning of a friendship. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لنزے گراہم سے سیاسی مخالفت وقت کے ساتھ قریبی دوستی میں بدل گئی۔ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ امریکہ یوکرین کو پیٹریاٹ میزائلوں کی تیاری کا لائسنس دینے پر آمادہ ہو گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا دعویٰ۔ صدر زیلنسکی کے مطابق امریکی دفاعی صنعت سے وابستہ انتہائی مضبوط کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی، جس میں امریکہ کے ساتھ پیٹریاٹ میزائلوں کی پیداوار بھی شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی کی دیواروں پر بنگالی بابا، بندش کا توڑ اور محبوب کو قدموں میں لانے والوں کا راج۔ شہر قائد کی دیواریں مفت تشہیر کا ذریعہ بن گئیں۔ سیاسی جماعتیں بھی دیواریں گندہ کرنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ عوام سے ووٹ مانگنے کی درخواستیں بھی دیواروں پر لکھ دیں۔ وال چاکنگ نے شہر کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 90 رنز سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 211 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 120 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگ میں پاکستان کے 8 کھلاڑی ڈبل فیگرز میں داخل نہ ہو سکے۔ کپتان بابر اعظم 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ویسٹ انڈیز نے 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ویسٹ انڈیز سے شکست کا ملبہ خراب بیٹنگ پر گرا دیا. پارٹنرشپ بھی نہ لگنے کا اعتراف, کہا کہ دوسری اننگز میں شان مسعود کی انجری نے بھی نقصان پہنچایا.